بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں فہیم عباس اور میرے ساتھ ہیں عظمیٰ اعجاز خان۔ جناب بہت خوبصورت صبح کے ساتھ میں اور فہیم آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ہم دونوں کی جانب سے، نیوز کیفے کی ٹیم کی جانب سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ فہیم کیا حال چال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں عظمیٰ، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، فٹ فاٹ۔ عید کی تیاریاں ہو گئی ہیں آپ کی؟ جی کہاں عید کی تیاریاں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہی ہماری عیداں ہیں۔ اچھا، نہیں عید کی تیاریاں تو میرا خیال ہے آخری لمحے تک چلتی رہتی ہیں گھروں میں، اپنی اپنی کیپیسٹی میں سارے کوشش کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ اور اصل میں تو میرا خیال ہے عظمیٰ بچوں کی عید ہوتی ہے یہ، خاص طور پہ جو بقرعید جو آنے والی ہے ابھی، اس میں بچوں کی تیاریاں جو ہے نا وہ بڑی اہم ہوتی ہیں۔ ان کے کپڑوں وپڑوں کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ قربانی کے جانور پہ بھی بڑی نظریں ہوتی ہیں۔ جی جی، جانوروں کی بات کی جائے، قربانی کی بات کی جائے تو کیا آپ نے سوچا ہے قربانی کس طرح سے کرتے ہیں؟ کیا یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گی کہ کیا آپ پتہ ہے عظمیٰ، شروع میں جب ہم چھوٹے تھے نا تو یہ کوشش ہوتی تھی پیرنٹس کی کہ کافی دن پہلے جو ہے نا وہ جانور کو لے آتے تھے، قربانی کے جانور کو، مطلب اس کی خدمت کرنے کا موقع ملتا تھا ہمیں، اس کے پیار کرنے کا۔ تو اصل چیز بھی یہی ہے، قربانی یہی ہے نا کہ جس سے آپ کو پیار ہوگا وہی چیز جاتے ہوئے آپ کا دل دکھے گا۔ ہاں، ابھی کیونکہ دیکھیں لوگ جو ہے نا وہ چھوٹے گھروں میں آ گئے ہیں، فلیٹس میں آگے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر ابھی گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں ان کی بھی یہی ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ پلیز آخری دنوں میں جا کے لیے گا، یہ بہت صفائی کرنی پڑے گی ہمیں، بہت سارے ایسے کام ہیں۔ تو مگر میں فہیم آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انسان کے اندر جو قربانی کا جذبہ ہے نا، میں آپ کو اپنی ایک چھوٹی سی مثال بتا رہی ہوں کہ شاید آج کل کی دنیا میں بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں نے ایک چیز کو کرنا شروع کیا اور کافی سالوں سے میں وہ کر رہی ہوں کہ جب قربانی کے جانور میں خود جا کے لے کے آتی ہوں اور پھر ان کو پیار سے جو بھی کچھ جتنے بھی دن رکھنا ہو وہ رکھ کے، جس وقت میرے جو میاں صاحب ہیں تھوڑے کمزور دل کے ہیں، لیکن جس وقت قربانی کا وقت آتا ہے تو یہاں پہ جی تو میں چھری خود پھیرتی ہوں، جانور پہ میں چھری خود پھیرتی ہوں، اور باواز بلند قربانی کی جو دعا ہوتی ہے وہ سارا سب پڑھتے ہیں، اور میں مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ میری مدد کرا، بس میں نے رکھا، اور یہ میں نے سیکھا ہے باقاعدہ، کیونکہ اس سے جو آپ کو ایک اندر لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑا مشکل کام ہوتا ہے خون دیکھنا، یہ کرنا، لیکن اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول کرے۔ اور کوشش یہ کی جاتی ہے، اپنی طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ وہ درد، وہ ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے، پتہ نہیں کس حد تک میں ٹھیک ہوں یا نہیں ہوں، لیکن مجھے کبھی کبھار لوگ سفاک بھی کہہ دیتے ہیں، میرے محلے کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ ایکسیپشنل کیس ہے، ورنہ موسٹلی جو خواتین ہوتی ہیں وہ تو گھروں میں قربانی کا گوشت بھی نہیں کھاتی ہیں، کہتی نہیں ہم نہیں کھائیں گے، وہ کلیجی وغیرہ بھی نہیں کھا رہی ہوتی، کچھ بھی نہیں کھاتے۔ خیر ہم یہ قربانی کا ذکر تو کر رہے ہیں، عید کی تیاریوں کا ذکر تو کر رہے ہیں، مگر ہمیں عظمیٰ اپنے ان بہن بھائیوں کے حوالے سے بات آج شو میں ضرور کرنی چاہیے جو اس مہنگائی سے بری طرح متاثر ہیں اور عید کی بالکل بھی تیاریاں نہیں کر پائے ہیں۔ یہ عید کی مطلب یہ عید کا موقع ان کے لیے اس طرح خوشی کا باعث بن سکتا ہے کہ وہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تک قربانی کا گوشت آئے گا، اور شاید پورا سال انہوں نے گوشت بھی کھایا ہے کہ نہیں کھایا، بٹ ایسا کوئی طبقہ نہیں ہے عظمیٰ جو مہنگائی سے متاثر نہ ہوا ہو، ہر کوئی مہنگائی سے متاثر ہے۔ اور یہ جو آپ اپنی جیسے بھی آپ نے قربانی کی بات کی فہیم، آپ خود ابھی منڈی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، ہم جا کے آپ حالات دیکھیں اس وقت جو جانور کی قیمتیں ہیں وہ تو ایک بہت ہی ایک مطلب آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں، تو وہ بیچارہ جو غریب ہے وہ گوشت کھانا اس کے لیے میسر نہیں ہے گوشت، تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ان تمام تر لوگوں کو گوشت بھیج دیا جائے۔ میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ ہم مختلف اداروں میں گوشت بھجوا دیتے ہیں، اور ادارے کے جو مالکان یا جو اس کو ہینڈل کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی ہم ایٹ اے ٹائم سارا گوشت نہیں پکاتے، ہم اس کو فریز کر دیتے ہیں اور پھر وہ گاہے بگاہے ٹائم ٹو ٹائم ہم انہیں کھلاتے ہیں۔ لیکن فہیم بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں فریج نہیں ہے، وہ اسی دن کھاتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اپنے فریج میں گوشت ان کے لیے رکھ لیں اور جو ان کو مہینہ یا ہفتے بھر دیتے رہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، مہنگائی کے حوالے سے بات کریں، پتہ ہے عظمیٰ آج سے چند سال پہلے جب ہم شو میں بات کیا کرتے تھے پاکستان کے سب سے بڑے مسائل کے بارے میں، تو اس وقت ہم کہتے تھے کہ تعلیم اور صحت یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، مگر بدقسمتی سے اس وقت اس سے بھی ایک بڑا مسئلہ ہے عوام کو درپیش، اور وہ مسئلہ ہے مہنگائی کا مسئلہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کی یہاں پہ انویسٹمنٹس تھیں، جو ذرا اسٹرانگ لوگ تھے یہاں پہ، ان
لوگوں نے پاکستان سے باہر کا ارادہ کر لیا ہوا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے نا وہ موو ہو بھی رہے ہیں، اور وہ نوجوان جو یہاں پہ بڑا آدمی بننا چاہتے تھے انہوں نے بھی باہر جانے کا ارادہ کر لیا ہوا ہے، باہر جا کے جو ہے نا کسی ریسٹورنٹ پہ سرور بن جائیں گے، ویٹر بن جائیں گے، مگر انہوں نے یہ ارادہ کر لیا ہوا ہے کہ ہم پاکستان سے چلے جائیں گے۔ یہ بڑی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک بڑے ہی اہم مہمان بھی موجود ہیں۔ آپ ایک تجزیہ کار ہیں اور مختلف موضوعات پہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہو چکے ہیں۔ جناب فاروق ڈاڈی صاحب، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ بلانے کا۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ الحمدللہ طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ اس مہنگائی کے موسم میں بھی ہم اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ جیسے دوستوں کی مقصد یہ کہ اچھی باتیں اور اچھی ویلویشرز کے طور پہ، کیونکہ اب نہیں رہ گئے ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ دن آئیں جب پاکستان میں یہ مہنگائی کے علاوہ باقی بھی جو مسائل ہیں وہ ختم ہو چکے ہوں، ایسا دن بھی ہم ضرور دیکھیں اور ہم اپنے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے ایک اچھا خوبصورت مستقبل والا پاکستان جو ہے وہ چھوڑ کے جائیں۔ ہم مہنگائی کے حوالے سے بات کریں گے کہ مہنگائی اس وقت کیا نوعیت اختیار کر چکی ہے اور آنے والے دنوں میں ہم کیا دیکھتے ہیں، کیا کرنا چاہیے۔ مہنگائی نے عوام کا کچومر نکال دیا ہے، چاول، آٹا، دال، عوام کا ہر حال میں ہے گھاٹا ہی گھاٹا۔ گراں فروشی سے پریشان عوام جئیں تو جئیں کیسے؟ صورتحال اس حد تک خوفناک ہو چکی ہے کہ جس کو بیان کرنا شاید ایک عام آدمی کے لیے رونے کے برابر ہے۔ وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر ان کے کوئی قریب اور جو ان کے قربہ میں کوئی اگر ان کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ بھی ان کے لیے سہانے روح بن جاتی ہے کہ وہ کس طرح سے کفن دفن کرائیں گے۔ ہر جگہ مہنگائی کا طوفان، کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں اور عوام جو وہ رو رہی ہے۔ فہیم، ایسے یہ پہلے ہم کہتے تھے نا کہ دال روٹی سے گزارا کر رہے ہیں نا، اب نہ تو دال جو ہے وہ افورڈیبل رہی ہے اور نہ ہی روٹی جو ہے نا وہ افورڈیبل رہی ہے۔ جو ہمارے پاکستان میں رہنے والے غریب بہن بھائی ہیں وہ کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، اسی پہ بات کرتے ہیں۔ فاروق ڈاڈی صاحب، آپ اس مہنگائی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پلیز رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، اس وقت مہنگائی نے پاکستان کی تاریخ کے ریکارڈ توڑ دیے۔ اپریل اور مئی کا اگر آپ لیں تو 37.97% انفلیشن ریٹ ہے، 37.97 یعنی 38%، جو کہ بہت بڑا فیگر ہے۔ ہم نے 2020-21 2021-22 میں دیکھا تو انفلیشن ریٹ 9 اور 10% تھا، اس سے زیادہ نہیں تھا، اور جو بتدریج کم ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اس ملک کے جو ہینڈلرز ہیں، جو بھی اس ملک کی ذمہ داران ہیں، جن پہ یہ ذمہ داریاں ہیں، انہوں نے کبھی بھی اس پہ توجہ نہیں دی، اور جنہوں نے توجہ دی ہے ان کی بھی رسیاں کھینچنا شروع کر دی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ تربیلا ڈیم کے بعد جو ایوب خان کے دور میں بنا آخری ڈیم تھا، اس کے بعد پاکستان میں ایک ڈیم نہیں بنا۔ وہی مشینری تربیلا ڈیم کے مکمل ہونے کے بعد کالا باغ ڈیم پہ شفٹ ہونی تھی، اور کالا باغ ڈیم بننا تھا، جو کہ بہت بڑا، خاص کر سندھ کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی کیا کہنا تحفہ ہوتا، لیکن اس کو بھی سیاست کی نظر کر دیا گیا۔ بیرونی سازش کے تحت KPK کے لوگوں کو کہا نوشہرہ ڈوب جائے گا، کراچی کے لوگوں کو کہا گیا، سندھ کے لوگوں کو کہ آپ کا پانی پنجاب روکے گا، اور اس کو ایک کنٹروورشل بنا دیا گیا، اور اس کے بعد کوئی ڈیم نہیں بنا۔ جب جنرل مشرف نے ریئلائز کیا، انہوں نے اپنے دور میں 6 ڈیم اناؤنس کیے، اور 2008 سے 18 تک زرداری صاحب اور شریف صاحب کی گورنمنٹ میں 1 انچ اس کے اوپر کام نہیں ہوا۔ ڈیم کا مہنگائی سے کوئی تعلق؟ بالکل تعلق ہے۔ دیکھیں، آپ کو آج بجلی 40 روپے پر یونٹ مل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر جب آپ کو ہائیڈرو سے آپ الیکٹرک بناتے ہیں تو آپ کو آج کے دور میں 2.25 سے 2.5 روپے پر یونٹ آپ کو کاسٹ آئے گی، ٹھیک ہے۔
جب آپ کو بجلی سستی ملے گی تو ہر چیز آپ کی سستی ہوگی, آپ کی ایکسپورٹ ہر چیز ہوگی. یہ اس کے اوپر ایک بڑا ویلڈ ایک سوال ہے. مجھے کسی نے یہ بتایا کہ 43 جو روپے ہے وہ ہمیں یونٹ دیا جا رہا ہے بجلی کا, اور اگر ہم سولر لگاتے ہیں تو جو ہم سے بجلی خریدی جا رہی ہے, ابھی تک جو خریدی جا رہی تھی وہ 19 روپے پر یونٹ خرید رہا ہے KEC, اور اس نے ابھی اناؤنس کیا ہے یہ ریسنٹلی کہ وہ 9 روپے لے گا. بھائی آپ 43 روپے بیچ رہے ہیں, ہم سے 9 روپے لے رہے ہیں. دیکھیں معاف کیجئے گا, میں ابھی بڑی سخت بات کر دوں گا, شاید آپ کو پسند ہی نہ آئے, اور آج کل چینل پہ بیٹھ کے بہت سوچ سمجھ کے ذمہ داری کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے. ایسا نہیں کہ کوئی گیسٹ لا کے کوئی ایسی بات کر جائے جو کہ پھر آپ لوگوں کو بھگتنا پڑے. جی ہاں جی ہاں, ٹھیک ہے نا, آپ ایسے گیسٹ ہیں نہیں ویسے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈیمز آپ کے جب 2018 میں ایک گورنمنٹ آئی PTI کی, انہوں نے جب اس کی امپورٹنس دیکھی تو انہوں نے وہ 6 ڈیم جو مشرف کے دور میں اناؤنس ہوئے اور 4 مزید ڈیم, 10 میگا ڈیم پہ رات دن کام شروع کر دیا, اور وہ ڈیم 2023 سے 2029 تک کمپلیٹ ہو جانے تھے اور اس کی پروڈکشن شروع ہو جاتی. آپ کو بجلی سستی ملتی, آپ کے کاشتکار کو پانی ملتا, اور جو سیلاب میں یہ جو تباہی مچتی ہے وہ کم از کم نہیں مچتی. جب آپ کے کاشتکار کو پانی ملے گا تو آج جو اجناس ہم امپورٹ کر رہے ہیں, ہمارا فورن ایکسچینج جو ضائع ہو رہا ہے, ہم بجائے اس کے کہ ہم امپورٹ کرتے ہیں ہم ایکسپورٹر بن جاتے ہیں. لیکن باقاعدہ ایک بین الاقوامی سازش کے تحت, اور جس میں ہمارے یہاں کے بھی لوگ شامل ہیں جن کے اپنے مفادات ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, وہ پاکستان کو معاشی طور پہ ترقی یافتہ دیکھنا نہیں چاہتے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, میں آپ کو بیان بھی کروں. ویسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے, اور ایک زرعی ملک میں کم از کم یہ وہ بنیادی وہ ساری چیزیں ہیں جیسے سبزیاں ہو گئیں, اور مطلب گندم ہو گئی, چاول ہو گئے, یہ تو بہت سستے ہونے چاہیے, ہر ایک کے لیے افورڈیبل ہونے چاہیے, مگر اور ہر ایک کو ملنا چاہیے. اصل بات یہ ہے. اور دیکھیں وہ بات آپ کی بالکل بجا ہے. ماش کی دال 500 روپے کلو, اب دیکھیں ذرا, غریب آدمی کیسے لے گا. اس میں اس پہ اوپر بات کرنا چاہوں گا. وہ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ ہماری خود غرضی ہے, وہ جو ذمہ داران ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مفادات ہیں, ذاتی مفادات. ناظرین, اگر صرف بات کی جائے 38% مہنگائی کے حوالے سے, یا اس حوالے سے بات کی جائے کہ جو پیمنٹ کرائسس آ گیا, یا IMF فالٹڈ سپورٹ پروگرام نے مسئلہ بڑھا رہا ہے, یا سوورن ڈیفالٹ رائز اپ ہو رہا ہے, تو کیا صرف ان مسائل کو دیکھتے ہوئے کیا مہنگائی کا ریشو کبھی بھی نیچے نہیں آئے گا؟ فاروق صاحب بات کرتے ہیں. فاروق صاحب کنٹینیو کیجئے. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہماری لوکل انڈسٹری جو ہے اس کو پروٹیکشن دینا ہوگا. مشرف کے دور میں ایک بڑی تباہ کن چیز یہ ہوئی تھی. مشرف کے دور میں بہت اچھے کام ضرور ہوئے, لیکن کچھ چیزیں بڑی غلط ہوئی. آپ دیکھیں کہ جب را مٹیریل امپورٹ ہوتا تھا تو را مٹیریل پہ ڈیوٹی زیادہ تھی, اور اسی را مٹیریل کے اگر فنش گڈ آپ امپورٹ کریں تو اس پہ ڈیوٹیاں کم ہوتی تھی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس فیکٹری میں 1000 لوگ کام کر رہے ہیں ان کو سب کو فارغ کر کے 10% لوگوں کو مزدور ہے وہاں پہ کاریگر, اور آپ سارا مال چائنا وغیرہ سے امپورٹ کر کے یہاں لیبلنگ کر کے مارکیٹنگ کرتے تھے. تو اس سے ٹریڈ ڈیفیسٹ اتنا بڑھ گیا کہ آپ کی ایکسپورٹ کم ہو گئی اور آپ کی امپورٹ جو بڑھ گئی, تو اس سے ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ابھی تک آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. اچھا, وہ عارضی طور پہ زیادہ پیسے بٹورنے کے لیے اس طرح کی پالیسیز میرا خیال ہے بنائی جاتی رہی ہیں کہ انہوں نے مطلب جو امپورٹ کر رہے ہیں خام مال جو ہے اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ ڈیوٹی لگا دی جائے کہ چلو وہ تو آئے گا ہی آئے گا, تو اس بہانے پیسے آ جائیں گے اور اتنا ہمارے پاس جو ہے نا وہ کیپٹل بن جائے گا. اصل میں لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے ہمیں. ہمارے ملک میں مہنگائی کے خاتمے کے لیے کیا بہت بڑے بڑے قرضے آئیں گے تو مہنگائی ختم ہوگی, یا بہت زیادہ ٹیکس لگا دیا جائے گا تو عوام کے مسائل حل ہوں گے, یا لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے کوئی پراپر پاکستان کا سورس آف انکم جو ہے وہ بنایا جائے گا تو ہماری مہنگائی کم ہوگی؟ اس پر روشنی ڈالیں سر. دیکھیں ہمارے پاس لامحدود وسائل ہے, چاروں موسم موجود ہے, بڑی زرخیز زمین ہے, ہماری انڈسٹریاں بھی اچھی ہیں, ہمارے پاس ہر چیز ہے, لیکن ہمارے یہاں جو ہے مس مینجمنٹ ہے. ہمارے یہاں ان چیزوں کو صحیح طریقے سے مینیج نہیں کیا جاتا. آپ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر
कुत्ते और बिल्लियों के शैम्पू और खाने पीने की चीजें भी बाहर से इंपोर्ट की जाती है, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। सर मैं माफी चाहता हूँ, बिल्लियों की पॉटी करने के लिए जो मिट्टी होती है ना यहाँ पे, वो भी बाहर से आती है, वो बाहर से इंपोर्ट की जाती है। हम वो भी नहीं बना सकते? अब क्या ये पॉलिसी का फुकदान नहीं है। आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, आपसे सेल टैक्स लिया जाता है, लेकिन वो सरकारी खजाने में जमा नहीं होता। एक मामूली 1-2%, 5% अगर जमा किया, अगर 100 लोगों ने कहा 5 लोगों ने जमा कर दिया, हुकूमत के खजाने में नहीं जाता। इसी तरह 2021-22 में, बल्कि 20 में और 19 से ये सिलसिला शुरू किया था कि फैक्ट्रियों में ट्रेस एंड ट्रैकिंग सिस्टम शुरू किया था, जिसको एक स्टे ऑर्डर के तहत 3 साल तक मुअत्तल रखा। उसका मकसद ये था कि हम जो साबुन या जो चीज़ें खरीदते हैं उस पर सेल टैक्स हमसे लिया जाता है, वो सेल टैक्स हुकूमत के ख़जाने में नहीं जाता था प्रॉपरली। तो ये लीकेज ऑफ रेवेन्यू की वजह से हमें, अब देखिए ये टैक्सेस क्यों ज़रूरी है। ये सारे टैक्सेस फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR के मातहत होते हैं, और FBR इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपके जो कौमी बजट में 60% FBR कंट्रीब्यूट करता है। अगर उसी इदारे में इतनी बड़ी करप्शन, यानी आप ये कह रहे हैं कि 60% FBR कंट्रीब्यूट करता है और 40% जब आवाम से लिया जाता है और फिर जाके उसके ऊपर काम नहीं, नहीं नहीं, आवाम से नहीं, दूसरे इदारे कंट्रीब्यूट करते हैं। और हम और आप साबुन खरीद रहे हैं, चाय खरीद रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं, घी खरीद रहे हैं, उस सब में सेल टैक्स शामिल है जो हम अदा कर रहे हैं। सर लेकिन एक बात मैं आपकी इजाज़त से करना ये चाहूँगी कि दुनिया भर में टैक्सेस होते हैं, उनको वो फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं कि जहाँ पे 40% टैक्स होता है, लेकिन उनको फैसिलिटीज होती है, मेडिकल की होती है, सारी 60% टैक्स। जी वही मैं बात कर रही हूँ। तो मगर वो जो 40% बचता है ना, वो भी उनके लिए इनफ होता है, मोर देन इनफ होता है। ये सारा निजाम कौन चलाता है? इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी, इस मुल्क के ब्यूरोक्रेट्स। मेजॉरिटी ऑफ ब्यूरोक्रेट जो है ना वो ईमानदार नहीं है। वो इस सिस्टम में इतने लूप होल्स हैं कि वो रिश्वत सरेआम है। वो यानी हुकूमत के खजाने, जितने भी टैक्स कलेक्टर्स हैं, हुकूमत के खजाने में उतना पैसा जमा नहीं कराते, उससे ज्यादा वो अपने घरों को लेके जाते हैं। उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं। तो आप मसला करप्शन का ही आ गया ना। करप्शन है, करप्शन को जब तक आप कंट्रोल नहीं करोगे ये चीजें कंट्रोल में नहीं आएगी। इनको लटकाओ, उनको सख्त से सख्त सजाएं दो। का निशान बनाना चाहिए उन लोगों को जो करप्ट हैं और जिन पे करप्शन साबित हो चुकी है, जाहिर बात है। और ये वो हुकूमत में उनको आप ले आते हैं जिन पे, अब ये देखे ना कि ये कौन बेवकूफ नहीं है। आप चाहे उनको दीवार से लगा, उनको मारो, कोड़े दो, उनकी गर्दनें काट दो, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। अच्छा फारूक साहब देखें, आप ज़रा अपनी सियासी बसीरत को इस्तेमाल करते हुए ये बताइएगा कि क्या आने वाले दिनों में महंगाई आपको कम होते हुए नज़र आ रही है? आने वाले दिन, आने वाले महीने, आने वाले सालों में? क्योंकि हमने अभी तक, मतलब जितनी मेरी उम्र है, जितनी उस्मा की है, आपने भी डेफिनेटली एक दफ़ा चीज़ की कीमत को बढ़ते तो देखा, क्या वापस वो कम होते देखा आपने? तो महंगाई कम कैसे हो सकेगी? ये 38% वाला ग्राफ जो है, क्या ये वापस जो है 3, 4, 5, 6, 7, 8 पे आएगा? बिल्कुल आ सकता है, लेकिन इसके अंदर आपको बड़ी सख्त पॉलिसीज लेनी होगी। सबसे पहले तो आपको इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। ठीक है। सियासी इस्तेहकाम उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक कि एक ट्रांसपेरेंट और ईमानदाराना इलेक्शन यहाँ पे ना हो। ये जानिबदाराना इलेक्शन कमीशन और ये सिकंदर मिर्ज़ा या जो कोई भी है, ये इस तरह के लोग जो बायस लोग बैठे हुए, पहले तो इनको हटाना होगा। और मतलब ना ही समझे, ना ही समझे, नहीं होगा ना भाई। मकसद ये है कि अवाम की मंशा के खिलाफ अगर आप अपनी पॉलिसीज बनाएंगे तो ये कभी भी इस मुल्क से महंगाई ख़त्म नहीं होगी। जब आपके यहाँ सियासी इस्तेहकाम आएगा तो आपके यहाँ माशी इस्तेहकाम आएगा, लोगों में एतमाद बढ़ेगा, वो आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपको इस वक्त किसी की ज़रूरत नहीं। आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पास इतना पैसा है कि वो सिर्फ अपने अकाउंट, रोशन डिजिटल अकाउंट वगैरह जो खोले थे, सिर्फ उसमें ही पैसे रखे तो आपकी इकोनॉमी पूरी टर्न अराउंड हो जाएगी। थोड़ी सी बात को आगे करना चाहूंगी। मेरी सिर्फ एक गुजारिश सुनिएगा। आपने कहा कि शायद ये अगर हम हुक्मरान बदल दें या हम हुक्मरानों को ये कर दें या वो कर दें, लेकिन आप मुझे बताएं जो हालात इस वक्त हैं, फ़हीम ने अच्छी निशानदेही दिलाई है कि 38% से कम नीचे आएगी। हम जो हाल देख रहे हैं,
कंपनीज बंद हो रही हैं। आप होंडा मोटर्स देखें, बंद हो गई, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है बंद हो गई। गाड़ी सिविक जो है वो पिछले 2 महीने में एक गाड़ी फरोख्त नहीं हुई है। ये तो सारी लोकल मार्केट है ना सर, तो ये तो लोकली हम चल रहे हैं इस वक्त। हम अपने आप को किस तरह इन चुंगलों से निकालें? ऑयल फील्ड से बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान से जा रही जी हैं। बिल्कुल। एक साल में आपके यहाँ डॉलर 160 से 315 पे आ गया। जाहिर बात है जब डॉलर महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी आपके यहाँ। तो जी। आपके यहाँ जब एक हुकूमत 6% की ग्रोथ रेट के साथ इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, और ये उम्मीद थी, मेरा अपना तज्जिया है कि अगर उसको अगला माली साल मिल जाता तो 8% ग्रोथ के साथ चलते। इतनी तेज़ी से क्या ज़रूरत थी उसको हटाने की, क्या ज़रूरत थी उसके खिलाफ साजिश करने की? आपने नतीजा देखा, आज हमारा ग्रोथ रेट क्या है? जीडीपी ग्रोथ रेट 0.3 है, जो कि आप जीरो समझे। तो ये क्या तमाशा बनाया हुआ है इस मुल्क के साथ? इसके ऊपर तो ये शायद... और इनको क्या है, ये लोग रिटायर होते हैं, ये बाहर चले जाते हैं, इनके बच्चे पहले से वहाँ पे होते हैं। अच्छा सर, आते हैं थोड़ा सा ग्राउंड पे बात करते हैं महंगाई के हवाले से। इनके प्रोग्राम के आखिरी लम्हात जो है वो शुरू हो गए हुए हैं। अगर महंगाई का जिक्र करें तो बहुत सारे लोग जो हैं उनको डायरेक्ट दुकानदारों की तरफ रुख मोड़ देते हैं कि ये लोग मनमानी कीमतें ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दुकानदार के पास जाए तो वो कहता है भाई मैं क्या करूं, मुझे जो कीमतें आप दे रहे हैं, जैसे जो कीमत इन्होंने पर्ची पे लगा के दी हुई है, वो उस कीमत पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरे पास कोई चीज़ पहुँच सके। जिस तरह की लेंगे उस तरह बेचेंगे। तो एक जो प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ वाला एक पूरा डिपार्टमेंट है, उनका भी क्या इसमें रोल है महंगाई को कंट्रोल करने में? देखिए पूरा रोल है। कमिश्नर कराची या जितने भी दूसरे शहर हैं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के अंडर प्राइस कंट्रोल होती है, वो अपना रोल अदा नहीं करते। एसडीएम का काम होता था, वो शहरों में जाते थे, अगर दूध वाला ज़्यादा प्राइस दे रहा है उसके चालान करके उसको अरेस्ट करते थे। और ये आजकल कोई अपना रोल अदा नहीं कर रहा, इसलिए कि हर किसी को अपने ऑफिस में बैठ के उसका काम पूरा हो जाता तो उसको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मकसद है कि इन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाए। और यही अब आप देखें कि आप आज सब्जी मंडी में जाएं, वहाँ पे जो कीमतें हैं वहाँ से आप बाजार में आ जाएं, 100% का फर्क है कीमतों में। तो इसलिए है ये कीमतों का फर्क कि आपके यहाँ प्राइस कंट्रोल सिस्टम ही नहीं है। सर प्राइस कंट्रोल सिस्टम तो माजरत के साथ मौजूद है, लेकिन हम भी बाजार जाते हैं, इतनी हुकूमतें जो बचत बाजार लगाए होते हैं उनके पास एक लिस्ट बनी हुई होती है। आप उस लिस्ट के ऊपर आप इंसिस्ट करें कि आपने उसी लिस्ट के ऊपर जो एक क्वालिटी जो आपको फल लेना है या एक क्वालिटी आपने सब्जी लेनी है, तो वो पाबंद होगा उसको देखने के लिए। वहाँ पे भी जो विजिलेंस वाले होते हैं वो बैठे होते हैं और वो आपकी हेल्प आउट कर रहे होते हैं। लेकिन नाज़रीन ये कुछ मिल जाए उस पर्ची पे तो फिर बताइए। आप कोशिश करें, वो ऐसी तूफाने बदतमीजी आपके साथ करेगा कि आपकी कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी। सर मैंने तो रिपोर्ट किया और इसके ऊपर काम भी किया बहैसियत अगर हम सब मिलके थोड़ा बहुत करें। लेकिन बात अगर फहीम महंगाई की आ रही है, मेरे आपके लिए की तो बात अलग है, हम थोड़े से शायद इन्फ्लुएंशियल है तो हमारी शायद कुछ बात लोग मान लेते हैं। लेकिन वो तबका जो मर रहा है इस महंगाई के हवाले से, उनके लिए क्या ये सिर्फ आती जाती हुकूमतें ही बेहतरी कर सकेंगी? क्या सिर्फ यही हाल है फहीम कि हम हुकूमत को ये कहेंगे? हुकूमत के अपना क्या किरदार है, उसको नजर नहीं आ रहा कि हम किस अजाब में पड़े हुए हैं? आप सही कह रही हैं उस्मा, मगर हम मायूसी की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। उम्मीद जो है उसका दामन जो है वो हम अपने पकड़ के रखेंगे। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और इंशाअल्लाह हमें पूरा यकीन भी है कि वो रोशन दिन ज़रूर आएंगे जब ये जो करप्शन का अंधेरा जब ख़त्म होगा इस मुल्क से। फारूक साहब आपका बेहद शुक्रिया। मैं एक सजेशन दूंगा। जी जी प्लीज़। देखिए मेरी सजेशन ये है कि जितनी वो आइटम जो पाकिस्तान में बनने, वो अजनास जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही, वो चीज़ें जो पाकिस्तान में, उन तमाम चीज़ों के इंपोर्ट को मुकम्मल तौर पर बैन किया जाए और ताकि आपकी लोकल इंडस्ट्रीज जो है वो चले, उसको प्रोटेक्शन मिले। आज आपकी 1600 इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी, लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ना है लिए है क्योंकि बिल्कुल ऐसा इंडस्ट्रीज लगाने के लिए जो है ना हुकूमत की जानिब से सहूलतें दी जानी चाहिए और जो खाम माल पाकिस्तान दरामद किया जाता है उसके ऊपर टैक्स के हवाले से अच्छी खासी छूट देनी चाहिए। काश्तकारी के हवाले से ज़राअत के शोबे में जितना सामान है, नए बीज जो है वो मुतारिफ करवाने चाहिए और
اور گھروں میں کاشتکاری چھوٹے کی چھوٹے وہ قرضے کرنے دینے چاہیے، بالکل صحیح بات ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ باقی آپ سب بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کر رہے ہیں، اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب پاکستان کے حالات بہتری کی طرف آئیں گے۔ فاروق ڈاڈی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ مجھے اور عظمی اعجاز خان کو، نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت، آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔